تھوڑے واسطے جنت کا سامنا پانچ شیاں میں تساں دوستاں کی خدمت پیش کر چکا ہوں. آج آخری ساری ایک شک باقی ہے. آپ نے فرمایا نمبر 1 اس کو اذا حدثتم اگر بڑی زبان میں جو کلمہ نکلے تو سچ والا کلمہ نکلے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفو اذا عاہدتم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو اذا اؤتمنتم جس ویلے تھوڑے کول امانت رکھی ہوئی ہے تو امانت ادا کرو. امانت کے اندر خیانت تو بچنا ہے. نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واحفظوا فروجکم اپنی شرم گاواں کی حفاظت نہ کرو. نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضوا ابصارکم تھوڑیاں نظراں جھکیاں ہونیاں چاہیے. ایک 5 گلاں بڑی تفصیل نال شرح و بسط نال تو سب احباب کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آج 6ویں شے عرض کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا احباب ذہن حاضر ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع کرنے لگا. فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے غلام کے نوکر کو غلطی کی
شاہ مریندا کھڑوتا تا پتہ لگا جو کن دے پچھو ہی بندے مینوں آواز دیتی ہے یا مارن والا بندہ مالک زندہ جس نو مرے دا بھی غلام زندہ تے آواز دیون والا بندہ جڑا آواز دیتا ہے آواز مارن والا بندہ بھی زندہ اور آواز سارا نقشہ ذہنی رکھے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نو کافر دی وجہ سمجھ نہیں لگی جو آواز دیون والا بندہ کون ہے آواز سنیے لیکن سمجھا نہیں جو کون ہے کن دے پیچھوں لوگ اگر کہ مویا کو عرشہ رہا ہے فیلان میری قبر دیا کرو دے حقنا بیا مرے دے آوازاں بیا مرے دے سفا شما سے میں نو سرے دا بیا مویا کو کے پتہ ہے اتنا چیزیں کو پتہ لگا نہیں جو کون ہے آواز مارا والا بندہ جلے نالا ہے میرے موڑے تیرا رکھے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے میں لکھا ہے اللہ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آواز دے منالے منو آمن بلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابو مسعود اپنے ہاتھ دے اندر سوٹی جا کے کھنڈا جا کے چمک جا کے کیوں اپنے نوکر کے غلام نو مرے بھی ہیں میں تو ڈر گیا کم گیا اللہ کے محبوب میرے نوکر کے غلام تو غلطی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلم یا ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے تیرا نوکر اے تیرا غلام دے ملازم آپ نے فرمایا ابو مسعود تیری غلام تے اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ نو تیرے تے طاقت حاصل ہے نوکر تو غلطی ہو گئی ہے تے سوٹی ہاتھی چاہ کے مارن لگی ہیں جس تیرے کل زندگی دے اندر کوئی کمی بیشی تھی وے اللہ پکڑن لگے اللہ دی ذات تینوں کون چھوڑے سی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے میں سوٹی پھن چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جواری ایمان تے عرض کی دم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سمجھ آ گئی میری غلام تے نوکر تے اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ نے میرے تے طاقت تے قدرت حاصل ہے سوٹی مان کے تو قدم کیا سڑے نا تے اعلان کیا کرے نا اج تو بعد میرا غلام تے نوکر ہے وہ حر لوجه اللہ اللہ دی رضا واسطے آزاد ہے آپ نے فرمایا لو لم تفعلوا لمسدكم النار او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوٹی بھون کے میرے قدم جو باہر نہ چھوڑے نو جے کر اپنے غلام نو آزاد نہ کرے نو اے ابو مسعود تینوں جہنم دی بھاپ پہنچ کے راویا اتنا آگے بنا ہے 500 روپیہ تنخواہ دیتی تے سارا بھی انہیں کام کیتا ملازمت جی میں جانور تو بندہ دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں دے بین سفر دا
تیری شکایت کیا کرے گا میں آمن بلال صلی اللہ علیہ وسلم سارا مالک میرے کو کم ہند ہے سارا میرے تے بدل رکھ کے ٹھو دے لیکن اللہ دے محبوب میں خوراک پوری نہیں دے گا. حیران سے بیٹھے اللہ راضی ہونے نہ اللہ کریم جے کر دسواں تے آوے تے سناون تے آوے تے سمجھ لیون تے آوے اللہ کریم اٹھلی گل بات نبی پاک نہیں دسا سکدا. جیڑا پروردگار پرندہ دی گل سلیمان علیہ السلام نو سمجھا سکدا ہے جیڑا پروردگار چونٹی دی گل حضرت سلیمان علیہ السلام نو سنا سکدا ہے جیڑا پروردگار ہو دی گل بات درخان پکھوں دی گل بات حضرت سلیمان علیہ السلام نو سمجھا سکدا ہے وہ رب العالمین اٹھ دی گل بات آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نو دس سکدا ہے. یہ نکی کا کر سامان رکھا ان تو کم گتا کم از کم خوراک کا پوری روٹی کر. آپ نے بڑی سخت نال فرمایا ہے کہ بڑسی انہاں مالکاں دا آمنہ بلال دا جانوراں نال بھی ظلم برداشت نہیں کیتا. میری امت دا کوئی بندہ بے زبان حیواناں نال زیادتی کرے جڑا انساناں نال کرے دا بھی ہے. اللہ بے خبر انسان سوچے ہی نہیں کہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن اللہ نے 4 گواہ بیان کیتے انسان کے خلاف قرآن وچ تہاڑے قیامت 4 گواہ اللہ کریم فرمائے گواہ اذا سلسلۃ الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. سورۃ الزلزال آخری پارہ اللہ فرمائے جڑے زمین کے اندر ہلاوا آوے او خانو ملکو شاہو ذرا جیاں ہلاوا آوے سارے گھروں چھوڑ کے نکل میں اللہ تو بچا. ذرا جیاں ہلاوا زمین کا زلزلہ کر ونجے سارے محل تے ماڑیاں تے بنگلے تے کوٹھیاں تے سونا بوت تھی ونجیاں سارا کاروبار بنا بنایا تباہ و برباد تھی ونجے. ذرا جیاں ہلاوا رہ ونجے سکنٹاں دے ہلاوے تو ڈرتے ہوندے ہیں. اللہ فرمائے اذا زلزلت الارض زلزالها مسلسل جڑے زمین کے اندر ہلاوا ہے زمین کا سینہ پھٹ وجنا ہے زمین کا سینہ چڑی وجنا ہے. اللہ کریم فرمائے نا اخرجت الارض اثقالها زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے زمین کا ہاں پھٹ وجنا ہے سب کچھ زمین کے اوپر ابھی روسی. وقال الانسان ما لها انسان حیران ہو گیا سی زمینوں کی ہو گئی ہے. اللہ پر میں نے ابو سن اللہ یومئذ تحدث اخبارها زمین بولے دی کوئی اسی اللہ میرے تے فلاں سال نے کھڑو کے فلانے بندے نال ظلم کیتا ہے. پرائیاں زمیناں تے قبضے سوکھے نا پرائے مال تے ڈاکے مارنے سوکھے نا یارے قیامت حساب دینا بڑا اوکھا ہے. زمین بولے دی پئی بندے کے خلاف انسان حیران ہو گیا سی مال زمین رو کے ہو گیا ہے. میں جتنے گندے کرتوں زمین کے سینے دے کیتے چپ رہی اج کے ہو گیا ہے. اللہ فرمائے زمین اپنی مرضی نال نہیں پئی بولے دی بیان رب کا گاؤ حالا تیرے رب دا حکم ہونا ہے. دوست محبت اللہ کا اونچا چوے دل دماغ ہے راضی دہاڑے قیامت اللہ زمین کو بلوا سکتا ہے کہ نہیں بلوا سکتا قابل ہوا. نمبر 2 اللہ نے قرآن کا آگے فرمایا ہے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. کہ میرے سامنے والے کے کائنات اللہ ہے کتاب اللہ تیرے سمجھاؤں دے انداز و قربان جہاں جیویں کھول کھول کے سنایا ہے متا بندہ اللہ کی ناراضگی تو بچ میں نہ ہوئے. اللہ کریم فرمائے ان علیکم لحافظین کراما کاتبین.
میں جڑے عمل کرے دے پہ ہو فرشتے نوٹ پہ کرے دیں دہاڑے قیامت دی گواہ پڑھ لینا اللہ بس سکے نہیں ووسع الکتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. آیت نمبر 49 سورۃ الکہف 15 بارہ. امن والی کتاب رکھی ویسی ہائے مجرم ڈردے کھلوتے کمرے کھڑے کہ کھلوتے دن ہائے کاش کہ ہو یہ سنامہ اعمال ساری زندگی کا کوئی چھوٹا تے بڑا گناہ ہے یا نہیں جڑا اس عمل والی کتاب کے اندر لکھا ہوا نہ ہوئے. اللہ فرماتے ہیں وجدوا ما عملوا حاضرا. ہائے دوستو قرآن پاک کی صداقت دل جناب ہے جڑے بندے نے اس سامنے یہ شے کو دیکھنے جو میرے سامنے کھڑے ہیں. پرانے علماء لکھ رہے ہیں پرانے علماء کی گل دوست ہے سارا آیت نال دا ایمان ہے اللہ بندے دے سارے اعمال سامنے موجود چل رہے سی لیکن طریقہ کیوں ہے طریقہ دے نمونہ سارے سامنے نہیں. ارے طریقے دے نمونے بھی آ گئے. اگر انسان کا کوئی عمل آج کیمرے کے اندر کچھ بندہ محفوظ کر کے دکھا سکتا ہے کبھی ہر قیامت بندے نے کیتے کرتوت محفوظ کر کے اللہ بھی سامنے دکھا سکتا ہے. سارے عمل سامنے حاضر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بندے نے آخر اللہ میں زمین کی گواہی نہ منے گا یعنی اللہ بڑا تجربہ تو کچاری ہونا اللہ تعالیٰ تھانے رولے رکھے بندے نے آخر اللہ میں زمین کی گواہی نہ منے گا اللہ فرشتوں کی گواہی نہ منے گا اللہ میں عملہ والی کتاب کی گواہی نہ منے گا. اچھا انہاں غلط گواہی دیتی ہے اللہ میں کم نہ کیتے جڑے میرے ذمہ لگے کھڑوتے ہیں. اللہ فرمانے چاہ چوتھا گواہ ہوں اس کا انکار کر. اللہ کہڑا چوتھا گواہ اے میرے سامنے 23 سپارہ سورۃ سورۃ یاسین آیت نمبر 65. سارے مسلمان برا برکت واسطے سورۃ یاسین پڑھیے دکان کھولی دے سورۃ یاسین کی تلاوت کر چھوڑیے تاکہ سارا دین کاروبار دے مال دے پیسے دے اندر برکت ہوئے. میں نے بھائی نے سمجھا نہیں وہ سورۃ یاسین کا مسئلہ اللہ نے کیا سمجھایا ہے یہ نہیں سمجھا. بہت زیادہ قرآن کی قدر کی تھی یہ دکاندار کیا تھا اور ان کے پرچتی نے قرآن پاک کے رکھا. ہاں بھائی میرے 1000 روپیہ دینا سر نہیں دینا دے نہیں اس اگر میں قرآن سے رکھے گا کہ ہاں رکھ قرآن ہی واضح کیا ہے عمل نہیں کرنا. اللہ فرمانے آئی چوتھا گواہ آج یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آیت نمبر 65 میں اللہ بندے دے منہ تے مہر لا چھڑے سا منہ بندے زبان نہیں بولے دی ہاتھ بندے دا بولن لگے سی. اللہ کا نام چچا ہے اللہ ہاتھ میں بولوا سکتا کہ نہیں بولوا سکتا کہ اللہ زبان میں بولوا سکتا ہے وہ انسان دے ہاتھ دے پیرا نہیں بولوا سکتا. تشہد ارجلہم بندے دے پیر گواہی دے بہن بندے دے خلاف ڈھونڈا سے انکار کر کی میں ہتھا نال ظلم دے زیادتی کی دیا انکار کر کھلے گا بھائی. اللہ جڑے بندے کی زبان کھلے سی انسان نے اپنے ہاتھوں کے پیروں آخنا ہے میرے سامنے رب العالمین کا قرآن اللہ کا میرے ہاتھوں کے پیروں بندہ کیا خدا کھلوتا ہو سی اللہ اللہ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل
سارے پاکستان والے مسئلے چس چسا دے رکے آنے تو اس میں نہ رہا چس چسا دے سوال تے صحابہ کرام سوال کوئی دے انہیں تھا یا فرق بنا جی صحابیہ عرض کرے دے اللہ دے محبوب میرے غلام نوکرہ کو جا ملازم سار خرید میرے غلام لیکن اللہ کے محبوب کوڑ مرے نے میرے سامنے بعد اندر انہوں کا کوڑ پکڑا ہوئے دے نمبر 2 خیانت کرنے میرے مال کے پیسے وچ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زیادتیاں کرنے میرے نال کہ میں کے کرے نہ وہ کوڑ مارے پکڑا ہوئے کٹے نہ ہونا خیانت انہوں کی پکڑی ہوئی مرے نہ ہونا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کمی بیشی جو کریں مال کے پیسے بھی جو ضرور نہ سرا لینا ہونا کچھ لگے آخر لگا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فکیف انا معہم تہار قیامت میرے نال کے بنسی چہرے ویلے انہوں کا کوڑے کے خیانت دے کے ہاتھی چھوٹی جا کے مرے نا کہ بنسی مرے نال لہارے کیا مت انہوں نے معاملات وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لہارے کیا مت انہوں نے خیانت کی تھی کوڑ مارا زیادتی کی تھی تیرے مال کے پیسے وچ اللہ تہارے کیا مت انہوں نے جرم کٹھا کرے سی جی ہاتھ نال انہوں کو سزاواں دیتیاں تیری سزا بھی اللہ کٹھی کرے سی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جے کر تیری سزا انہوں کی غلطی کے برابر تھی گئی تو چون چھٹ میں سیا جے سزا ہاتھ والی زیادہ تھی گئی تو پکڑا ہوا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانبیاء کے اس مقام کی تلاوت فرمائی سورۃ الانبیاء مسئلہ بھی سمجھایا کہ سورۃ الانبیاء کے اس مقام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی آیت نمبر 47 17واں پارہ فرمایا انصاف والے بے انصافی میں اللہ نے نہیں کرنی جے کر رائی دے دانے دے برابر بھی کوئی بندے کا کرتوت ہویا میں لڑیارے قیامت موجود کر کے گرنا سان فلا تظلم نفس شیئا کہیں بندے نال وال برابر مسلم تے زیادتی نہیں ہونی مطلب سمجھا میں اللہ حساب نہ کرے سان کفا بنا حاسبین میں اللہ حساب کرنے والا کافیاں آپ نے فرمایا مسلمانوں کے ویلے کوئی بندہ اپنی بکری کا دودھ چوندے بکری کا دودھ چون بھی جتنی دیر لگتی ہے اللہ کریم قیامت تک آنے والے شروع تو پیدا تھی من والے قیامت تک پیدا تھی من والے سارے انسان کا حساب پھر سی کہ بکری کے چون کے برابر بھی دیر نہیں لگنی آپ کو چلا کر سکتے ہیں اللہ کر سکتے ہیں بندہ حیران تھی یہ میں اپنے نوکران زیادتی کرے نا وہ خیانت کوڑ مارے نا تہارے قیامت میری سزا کٹھی تھی ہوئی جب میری سزا پس گئی میں پکڑا ہوا اساں آخنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہدوں کو
سفر نہ تھی متا خالق پیش چپاوی تھی ون زیر 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 آجتی کار تھی ون زیر تے سفر نہ تھی متا خالق پیش چپاوی اونی کہ مخلوق کے ظلم نہ کر متا کار خدا داوی اے تن دولت رب کھس کے تیری اے تن دولت رب کھس کے تیری متا در در دے بنواوی اندے کار غضب تو در من خاکی شالا رب رحمت فرماوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضمانت لیو کفو ایدیکم اپنے ہتھوں کنٹرول کرے سو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سامینا اور قرآن پاک دا حوالہ سنے میرے سامنے سورۃ المائدہ تے رب العالمین دی لائے کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کی تشریح آیت نمبر 38 کو سنانے لگا اللہ فرمانے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ چوری کرنے والا مرد تے چوری کرنے والی عورت جڑے مرد تے عورت نے ہاتھوں نال چوری کی جڑے ہاتھ نال چوری کی نے اللہ فرمایا فقد ویدیہما انہاں دا حد تساں کرنا ہے جزاء بما کسبا اس سزا ہے جڑا انہاں جرم کیتا ہے نکالا من اللہ اللہ دی طرفوں سزا تے رسوائی انہاں واسطے چور مرد دا کڈنا جاکے چور عورت کا حل کٹنا یہ میرا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے اللہ کو منانا اچھا ہو کہنا حکم ہے کہنا سوچ کے رسے کہ کہنا حکم ہے باقی ساری جواز آنی ہے کہ مولوی لوگوں کو ڈنڈا بنانا چاہتے ہیں ہم بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے صاف کہہ دو ہمیں قرآن مگوارا نہیں ہے صاف کہہ دو ہم قرآن کو نہیں مانتے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی اللہ قرآن رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مسلم آیا ہے اللہ کے محبوب حکل کریے آپ نے فرمایا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب حضرت اسامہ کہ اب کہ جرا بنی مخزوم کبیر ہے بڑا اونچا خاندان ہے اسی عورت فاطمہ نے چوری کی ہے پکڑی گئی کہ تم فرمایا حد کر چھوڑو سارے قبیلے والے میں اسامہ تو بن کے نبی سونے کی منت کر سزا تو دے لیکن تھوڑی تبدیل کر چھوڑ سزا کوڑے مرا چھوڑنا جرمانہ لا چھوڑنا اور کوئی سزا دیا لیکن ہاتھ نہ کٹو اے بنوے ساری قوم کے قبیلے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ تو سرخ ہو گیا فرمایا حد من حدود اللہ اسامہ تو قانون ہے اللہ کے قانون میں دخل لینا اللہ کریم نے جہاں حداں مقرر کی دیا تو سفر شمال تبدیل کرانا چاہتے ہیں یہ بنی مخزوم قبیلے فاطمہ ہے میں آمنہ دلال اللہ کی قسم ہے والذی نفسی بیدہ اللہ کے قبضے کے اندر میری جان ہے لو سارے قد فاطمہ تبنت محمد لقد محمد یدہ جے کر میری اپنی سکی دی فاطمہ بھی چوری کریا میں آمنہ دا اوندا بھی حد کٹنا دا حکم جاری کرا
یا ہوتا اپنے ہاتھوں نہیں روکے انہیں صلاح ہے اور قرآن پاک کا نام سنے ہے رب العالمین نے کہ فرمایا اور الناس اللہ اللہ مالک کائنات دلا ہے کتاب اتنا لکھن قرآن پاک کا نام سنے ہے ایک ہو گئی چور کے بارے رب العالمین نے ڈاکوں کے بارے مسئلہ سمجھایا ہے ہاں میرے سامنے آیت نمبر 33 میں نے حکم یا قرآن کا اونچا کھولا کیوں نے حکم پھیلا قرآن کا اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا خیال کرے ہوا انتظامیہ پریشان ہے ہر ملک کی ہر جگہ پہ ڈاکے فساد ہونے لگے کوئی شریف آدمی سفر نہیں کر سکتا شراب بنا خطرہ جی ڈاکوں کا ہائے یہ کو قرآن قانون جو نافذ کی وجہ لیکن کتنا منفیدہ ہے ملک میں آنا ہے جب تک انگریز کے کالے قانون سے ہمارے ملک کی جان نہیں چھوٹے گی آمنہ کے لال کے لائے ہوئے نظام کی بہاریں نہیں آئیں گی اللہ کی قسم ملک میں امن نہیں آ سکتا امن کبھی کیا امن اسی ان خیالات سے محالات سے جنوں اللہ کریم نے فرمایا 4 سورتیں یہ نمبر 1 مسافر رستے کے میں دیتے ہیں ڈاکوانی ڈاکہ مارے کوئی شہر لٹی نہیں خالی مسافر قتل کی ہے قتل کرنے بیان 2-4 مسافر مارا نے اس پاس اور کوئی بندے آ گئے وہ گلی آ گئی وہ یہ نسبیں لوٹ نہیں سکے بندے مار گئے اس کیا کرے ہوا ڈاکوں نے مال نہیں لٹا خالی مسافر قتل کی دے نس گئے اللہ فرمانے پکڑو قتل قتل کر چھوڑو قتل کریں نمبر 2 اللہ بس کھیلوں نہیں نمبر 2 یسلبو نمبر 2 جے کر انہوں مسافروں قتل نہیں کیتا خالی لٹے قتل کیتا آنے تک سزا آئی قتل خالی لٹے اللہ کریم فرمانا یسلبو انہاں ڈاکوں کو بن کے سولی کے چار چھوڑو قتل کے مرنے دیکھنے میں رہا ایک لڑکا کھڑوتا ہے ہاتھ پیر بندے کھڑوتے ہیں بکا تو سا مر گیا ہے کہ وہ مسلمانوں لوٹاں گی دا سے اچھا اللہ جے کر قتل بھی کریں تے مال بھی لٹیں کوئی شیاں ہوئیں اللہ جے کر مال بھی لٹے قتل بھی کیتا ہے انہی سزا اللہ کریم لو تو قتل من خلاف جے کر ڈاکوں نے قتل بھی کیتے مال بھی لٹے تیجی صورت سجا ہاتھ کٹ چھوڑو تے کھپا پیر کٹ چھوڑو یا کھپا ہاتھ کٹ چھوڑو سجا پیر کٹ چھوڑو اسی حالت میں لوٹے لڑکا چھوڑو تمہیں فوارے مانتے نہ ہوئے پڑے پڑے کے طرف طرف کیا بننا میں رب العالمین انہاں دی موت کا برداشت کر سکنا لیکن مسلمان ماحول کا بد امن میں ہونا میں اللہ برداشت نہ کر سکتا اللہ جے کر مال بھی نہیں لٹا جو کس بابا مال بھی نہیں لٹا قتل بھی نہیں کیتا وقت اللہ فرمانے من الارض جے کر خالی کرایا دھمکائے تے نسلیں سارے سمجھے دے بیٹھے دوست چوکی صورت کے لیے مال لٹا نہ قتل کیتا نہ خالی کرایا دھمکائے
کیتا ہے تے قتل کیتے گئے جواب وچ خلاصہ سنیا قتل کیتے جواب وچ قتل کیتے گئے نمبر 2 خالی دا کام ہے سولی تے لڑکائے گئے توہین کم کیتے ہر پیر کٹے گئے خالی درایا تھمکایا نس گئے ملا قتل کیتے گئے اللہ سزا پوری تھی گئی فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ دنیا کی سزا ہے دنیا کی شرمندگی ہے دنیا کے اندر نواز سے بیچتی ہے کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ آخرت عذاب باقی ہے جناب ہتھوں غلط استعمال کیتا مسلمان ماحول معاشرے میں اللہ 4 طریقہ سزا بیان کی تساں ایمان نبی علیہ قرآن میں بنا رہے ہو انصاف کرو اللہ دکھائی یہ حقیقی آیت اللہ قانون سارے ملک جناب تسلیم ہے فقتل فاصبح من الخاسرین حضرت حبیب نے سمجھانے کے باوجود ترس نہیں آیا ہاتھ لمبا کیتا اس دے بھائی نو قتل کر چھوڑا سے بس قتل کر بیٹھے اللہ کریم فرمائے فاصبح من الخاسرین بڑا نقصان پانے والا بھی ہو گیا میاں علی حواب دل دماغ حاضر لاش پئی لاش کا کیا کرا یہ میں ایک حدیث پاک سنانی ہے لیکن در مکمل کر کے فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض اللہ کریم نے کہاں بھیجا ہے آ کے اپنے چوجے تے پنجا نال زمین کے اندر کھٹا کھٹا لگی اس کو سکھاؤ ہو میں نے تو اتنی عقل بھی نہیں آئی جو میں ٹویا کھڑ کے اپنے پھرا دی لاش نو پوری چھوڑا ٹویا کھٹا ہے لاش نو پورے میں کسی کے اندر باقی جتنی چیزاں ہیں مختلف مسائل وہ تو بیان کرے نہ ہونا قربانی کے موقع پہ آج ایک دھیان نال دوستاں گھر سونیے یاد دہانی میں سے یہ کائنات انسانی دا پہلا قتل ہے یہ کتنا قتل ہے پہلا قتل ہے میاں علی حواب اللہ سے دل حاضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا قتل کبیر کیتا ہے قیامتوں نے جتنے قتل تھیمن انہاں قیامت تھیمن والے قتل کا گناہ بھی قابیل دے نام اعمال لکھی نہ رسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جرا بندہ کہ گناہ کی بنیاد رکھے جتنے توڑی بندے گناہ کریں دے آسن قیامت توڑی بندے دے نام اعمال گناہ نال لکھی نہ رسی جرا بندہ کے نیک کام دی ابتدا کر گیا ہے لوگ نیکیاں کرے دے رسن دے نام اعمال یہ نیکیاں نال لکھی دیا رسن سلام بنوا گئے جتنے تک لوگ فلماں دیکھ سن گناہ نال لکھی دارا سی خیال نال جملہ سنیا حواب والے صاحب نے داڑھی منوائیے تے انہوں نے کے پتر نے داڑھی منوائیے تے گناہ اپنے دے کھادے لکھی دارا سی ہوں چپ کر گئے ہوں دوستا سے کوڑے مسئلہ بھی آ گیا ہے والد پہ نماز والد دے کے اولاد نماز نہیں پڑھتی خامد دے کے بیوی نماز نہیں پڑھتی دادے دے کے پوترے نماز نہیں پڑھتے پوترے نماز نہ پڑھ سن بیوی نماز نہ پڑھ سی تب گناہ خامد کے والد دے کھادے لکھی دارا سی تیرے خیال میں بیٹھے ہو سینما بنوایا تے فحاشی میاں علی والے بڑا کلچری مختلف ہے میاں علی کے اندر ایصال ثواب واسطے ٹورنامنٹ ہوئی ہے قربان یاد والے ہائے دل کا بڑا اقبال والی گل سنا مہاجا کا دل نہیں مانا ایصال ثواب واسطے میاں علی واہ بڑی ثقافت کلچر سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں وہ سارے سلام سے فلانے کی یادی تو رمٹ تھی نہ ہے واہ ککڑ پھرتے پہ بٹیرے لڑتے پہ
کہ ابا بڑا چنگا روپے اللہ بخشے وہ بٹیرے لگے گا سانو آخر میں مر بجا تو بٹیرے والا پیڑ نہیں چھوڑنا چنگا کام پہ کرے ہو اور ڈو بٹیرا نو کتنا رشتے کتے آپس کے اندر اٹھان سے جانوروں بنانا یہ ہے کہ میں بندہ فرشتہ لڑا چھوڑے یہ سارے ثواب کی نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ گناہ دا کام کر گیا ہے انہوں دیکھ کے جتنے گناہ کرے گا اسے گناہ نہ لکھی دا سی پہلا قتل قابیل کی ہے قیامت تک تھی والے قتلوں دا گناہ قابیل دے نام امالی نہ لکھی دا سی تے مطلب سمجھو آج کا قاتل بچ گیا ہے کئی لوگ پوچھتی مانے نا کہ جو قابیل تو لکھا گیا سارا بچ گیا ہے ایندہ بکھرا ہے جیرے قابیل نے اپنے ہاتھوں غلط استعمال کی ہے قیامت تک جرم نال بدہ بھی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہی کفو ایدیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہلائیے اور گل چادر جڑے ہلائیے صفا پہاڑی دے اوتے یا صبا جیڑا بندہ آپ نہیں آ سکا اپنا نمائندہ بھی چھوڑا سک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مکی والے ہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ میں اپنی زندگی دے 40 قیمتی سال کری گزاری کھلوتا 40 زندگی دیا تہاراں میں دوستوں کے سامنے جملہ پھر استعمال کیتے 40 قیمتی سال میرا گیتا سنے میرا عقیدہ میری جماعت شاعت التوحید و سنت عقیدہ میرے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بچرا والا دا عقیدہ میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راول پنڈی والے رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ میرے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپی رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ سارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ میری ساری جماعت عقیدہ نبوت ملن تو بعد بھی نبی قیمتی ہو گئے کہ نبوت ملن تو پہلے بھی نبی قیمتی ہو گئے ہر اللہ نبی لگی ایک مستقل موضوع کا اشارہ کی ہم 40 قیمتی سال گزاری کرتا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا میں ڈیرے اسماعیل خان جی پوچھا جتنا میری رہائش جتنا میں زندگی نہیں عرصہ گزارا ہے ڈیرے کے لوگوں میرے بارے تو ربی خیال ہے تو کب کمالے پوچھنا اور کا سن رہے ہو ہاں بندہ ہوئے میاں لی دا کہ کراچی آنا تو ان کے پوچھے میں کہنیاں بتائیں کہ نہ کمال ہے آپ نے شہروں تو پوچھ میں کہنیاں بننا صاحب البیت ادنا بھی ماہی شہر کو پتہ ہوتا ہے کہ کردار کا بندہ ہے محلے دار نو پتہ ہے کہ کردار ہے گلیاں نو پتہ ہے کہ کریکٹر ہے قربان ہے ہم نہ دلال دی سیرت ہوں آپ نے مدینے والا تو نہ پوچھا طائف والا نہ پوچھا انہاں تو ہے جتنا 40 سال گزاری کرو یہ کمال ہے اتوں کا بندہ پہ تعریف کرے روکستان یہ کیا کمال ہے کمال ہے کہ اپنے علاقے کے اندر بندہ رہے تو سب بے کردار ہوئے 40 قیمتی سال گزاری کرو ہر وجہ تو کتاب کھلی ہوئی ہے 40 سال کی زندگی کی کتاب ہر وجہ تو صادقا او کاذبا 40 سالوں میں سچ تو علاوہ بھی کچھ نظر آیا کہ نہیں میں ایک جملہ بول گیا تو اور کی کہتے نہیں مانا دے تو میں نے سچا پایا ہے او کاذبا یا کاذب ماننا کہتا ہے نبی علیہ السلام کا کردار ہی غلط نہیں ہے جھوٹ سے نسبت نبی ہوئی ہے سچا پایا ہے یا سچ تو علاوہ بھی کچھ لکھا ہوئے درس ہو میرا سارے میرے سامنے کھلوتے ہیں بول پہ آخر لگے منا تیرا
والی کتاب سارے سامنے کھلی پئی ہے. ایک دفعہ نہیں گرا کئی دفعہ سارا تجربہ کیتا ہے. سانو تاری زندگی کے اندر سچ والا نمونہ نظر آیا ہے. خالی تو سچے دیوے جڑا تواڈے نال رل ونجے وہی سچا بن جائے. آپ نے فرمایا جے کر میں تانوں آکھاں جی پہاڑ کی چوٹی میں کھڑوتا پہاڑ دی پیچھے دشمن کا لشکر حملہ کرنا لے من ہنسو. ایک منٹ چھاتی پا کے اٹھائی نے آخر لگے آس پاس جتنے قبیلے سارا نال ساری سلا ہے کہ نال ساری دشمنی فلحال نہیں. دشمن کے سارے دی حملہ دیکھتے بھی پے ہیں کوئی دشمن کا لشکر موجود نہیں ہے. میاں علی کے دوست نبی نال محبت رکھنا لے اچھا سبحان اللہ دی گونج تھوڑی آئے مکے والے آخر لگے کوئی دشمن کا لشکر موجود نہیں آمنا دلال لیکن تساں فرماؤ تمن کسان ساریاں اکھیاں غلط ہو سکدیاں تہاڈی زبان غلط نہیں ہو سکتی. کیا کی منظر اسی آپ نے فرمایا اتنا اعتبار ہے جڑے میں مخلوق کے معاملے جھوٹ کرے نہیں مارا خالق کے معاملے جھوٹ کیے بول سکنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. زبان نال اقرار کرو دل نال تصدیق کرو کہ حاجت روا کون ہے. انہاں اونچا سن جنہاں دا ایمان مضبوط ہے تے جنت جنہاں نوں چاہیے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے اونچا کو داتا سارا دا کون ہے کے نقصان دا مالک کون ہے غیر واسطے وسیلے کے سنن والا کون ہے اردی ہوئے کشتیاں نوں پار لاون والا کون ہے خالی چوریاں نوں رحمت دے پھلاں نال بھرن والا کون ہے. اے گل جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی سب کا چاچا بول بھی ہے. حد جا کے آخر لگا تبلک سائر اليوم الہذا جماعتنا الہذا دعوتنا. ہاتھ جا کے چاچے نے بلوتا کٹا آخر لگا منا بلال صلی اللہ علیہ وسلم مانا کی نظر دل کم رہے جب ہاتھاں نال چادر ہلا کے سانو کٹا کیتا بھی تب کی مانا تب اللہ کر تیرے روح سلامت نہ رہے اللہ. میں ہاتھ چاہ کے بدعا کی ہاتھوں کو غلط استعمال ابو لہب نے کیتا نا کہ ہاتھوں کو غلط استعمال کرنا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھا اللہ میں چاہنا جنت کے وارث بن ونجن جہنم تو بچ ونجن میں کو ہاتھ چاہ کے پلوں تیرے دا پیا ہے. اللہ فرمائے جواب تسا نہیں دیا جواب میرا آپ دے داریاں آئے. کاش تاری زبان خاص سرے کی ہوندی کا مزہ آیا جملہ سنانے لگا منہ چاہتا ہو کی وے جیسے سائیں کوئی نہ ہوئے سارے سرے کیا لیا دیں منہ چاہتا ہوئے پریشان نہ ہوئے جیسے سائیں کوئی نہ ہوئے کہ یہ بلے میں اللہ سائیں دے وارث موجود تسا جواب نہیں دینا. اللہ کیا جواب فرمایا تبت یدا لہب تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. وہ ظالم مولا حق تمہیں تیرے ٹوٹ ونجن جے ہتھاں چاہ کے بدعا کیتی میرے محبوب میرے محبوب حق سلامت رامن خیال کرے دل کی تختیاں جملہ لکھا ہے اونچا سبحان اللہ بھی ہے نبی نال پیار رکھنا لے میرے محبوب دے حق کیوں ٹوٹے نا اپنے محبوب دے نال دے قیمتی حق میں اللہ کہنے نہیں بڑے یہ تو حق جڑے اٹھ ونجن اللہ برانے رحمت نازل کر چھوڑے دے. یہ حق پانی دے پیالے چا ونجن 1400 بندہ پانی پی گندا یہ ہاتھ مبارک اشارہ چکر اللہ چاندے تو ٹکڑے کر چھوڑے دے.
سالے میرے محبوب پر دوارے نے ہاتھ اب اللہ دے تو ڈونجن کے ہاتھاں نو غلط استعمال کیا کریں گے کہ ٹوٹ بھی گئے. اللہ فرمائے مال کی کم نہیں آیا جتنے نے کمال کی درہم کم نہ ہے تباہ و برباد کہ بیویوں دی لکڑیاں کٹیاں کر کے کنڈے والیاں آپ کے رستے کے کنڈے بھی چھاں والی کنڈے کھل گیا بھی پئیے چڑیاں کنڈے والیاں جھٹکا لگے کہ کھوگا یا سڑک پڑک کے مر گئی ہے. اب لہب نو پورا نکلا پھیلتا گیا گندی بدبو اپنی اولاد بھی دے والا سے تیار نہیں پڑے کے مر گیا ہے. یمن کے علاقے جو حبشی منگوا کے ٹویا کھڑ گئے منہ کے کپڑے لگتے بن گئے انہیں چھینکے تو یہ دور چھوڑا. آپ کے خلاف ہاتھوں غلط استعمال کرنے والا آپ تباہ و برباد تھی ہے. آمنا بلال کے ہاتھوں کی تعریف اج تک تھی پئی شیشے کا خلاصہ سن لیا ہے تاکہ میں اگلے جمعے تو نواں عنوان شروع کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیشیاں کی حفاظت کی ضمانت دیو. میں آمنا دلال جنت کا سامنا سچ بولنا ایک وعدہ پورا کرنا دو امانت کے اندر خیانت تو بچنا ترے شرمگاہ کی حفاظت کرنا چار نظر اپنی چیٹیاں رکھنا پانچ نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے ہاتھ نو غلط استعمال نہ کرے. میں آمنا دلال جنت کا ضامنہ. اللہ کریم سب ان چیزوں کے عمل کی توفیق دے بھشتے بھائی کا وارث نہ آئے. وما لینا الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المقائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين نادى قال لا إله إلا هو. موسى الطور حين نادى قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البير حين نادى قال لا إله إلا هو. الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله يا اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني البدن ضعيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي. ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي. ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي. ويقول إسماعيل صفي الله نفسي نفسي. ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي. ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي. ويقول محمد نبينا وشفيعنا يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم مالك الرؤوف الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أصحاب الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السندين السيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والسيدة حفصة رضي الله تعالى عنها والسيدة جويرية رضي الله تعالى عنها والسيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها والسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها والسيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها والسيدة ريحانة رضي الله تعالى عنها والسيدة ماريا رضي الله تعالى عنها وعلى أربعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب رضي الله تعالى عنها والسيدة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها والسيدة رقية رضي الله تعالى عنها والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلى أمير الحق بالإيمان أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار الله 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 في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن أحبهم فليحب أحبهم